السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے، جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ یعنی بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ کوثر کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے، اور کچھ علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے، تو ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی ہو۔ بہرحال اس کا جو مضمون ہے وہ مکی ہی نظر آتا ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اسے مکی صورت کہا ہے، مصباح المنیر۔ مکہ کے اندر جو حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یعنی اللہ کی وحی کی مخالفت، اللہ کے کلام کی مخالفت، اور کلام میں کیا پیغام تھا؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اصل مخالفت جو تھی وہ توحید کی۔ تو مکہ کے مشرکین کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کی اذیت دیا کرتے تھے۔ انہی اذیت میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لخت جگر آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، تو مشرکین نے کہا کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کے بعد ان کا نام و نسب ہی ختم ہو جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، یعنی آپ کے امتی کے، آپ کے ماننے والوں کو خیر کثیر کی خوشخبری دی گئی۔ خیر کثیر جس کے اندر حوض کوثر شامل ہے۔ حوض کوثر ایک ایسی مشروب، ایک ایسا شربت کہ جسے اگر ایک گھونٹ بھی مل گیا تو حشر کے میدان سے جنت تک پہنچے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جبکہ سورج 1 میل پر ہوگا، اور کفار کے لیے یہ دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر یہ ایک دن ہوگا کفار کے لیے۔ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسا سخت دن، ایسا ہولناک دن، نفسا نفسی کا عالم، اور اس دن حوض کوثر سے جس کو کوثر نصیب ہو گیا، جسے مل گیا، یعنی جو اس کا مستحق ہوگا اسے ملے گا، تو اسے پھر جنت میں پہنچے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس کوثر میں نبی مکرم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت کے فقراء مہاجرین ہوں گے، وہ مہاجرین جو فقراء ہوں گے۔ اللہ، اس سے ان کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ تو چلے آئے، یہ مشروب، یہ شربت کیسا ہوگا یہ جانیں گے، اور آپ کی امت میں سے کس کو ملے گا یہ بھی ہم جانیں گے، اور تیسرا اس سورت کا شان نزول وغیرہ بھی ہم سمجھیں گے۔ تو پہلے سمجھتے ہیں اس سورت کا شان نزول۔ سورت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے۔ ان شانیک هو الابتر، هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولادیں ختم ہو گئیں، تو
تو اب ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب ان کا جاننے اور پہچاننے والا ختم ہو جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ انہی کی جڑ کٹنے والی ہے۔ تفسیر اس کا شان نزول تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 589 589۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو عاص بن وائل کہتا، یہ کفار میں سے مشرکین میں سے عاص بن وائل کہتا کہ انہیں چھوڑ دو۔ مطلب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہوتا تو یہ کیا کہتا ہے؟ انہیں تو چھوڑ دو، وہ ایک بے اولاد شخص ہیں، جب فوت ہوگا تو اس کا ذکر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ، چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل۔ حضرت یہ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ یہ سورت کعب بن اشرف اور کفار قریش کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ کفار قریش کی جو جماعت ہے، یعنی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا کرتے تھے، اس میں عاص ابن وائل، ابو جہل، عقبہ بن ابو معید، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ وغیرہ یہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کعب بن اشرف مکہ آیا، یہ ایک سردار تھے کعب بن اشرف، اور جب یہ مکہ آئے تو قریش نے ان سے ایک سوال کیا، بہت غور سے سماعت کریں۔ حضرت ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش نے ان سے کہا کہ تم ان کے سردار ہو، یعنی تم ایک سردار ہو، بھلا بتاؤ، یعنی تم ایک سردار ہو اور تم بتاؤ، ہماری اس بات کو تم بتاؤ کہ یہ کمزور بے وارث اپنی قوم سے مٹا ہوا، اپنی قوم سے کٹا ہوا، یعنی ان کے نہ کوئی وارث ہیں اور یہ کمزور بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین مکہ کعب بن اشرف سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو سردار ہیں، آپ بتائیں کہ ایک شخص ہے جس کی نہ اولاد ہے اور کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، اور اس کی قوم نے ہی اسے اپنے آپ سے کاٹ دیا، وہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے، یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، حالانکہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت اور کعبہ کی نگرانی کرنے والے ہیں، تو اپنے آپ کو افضل کیوں بتا رہے ہیں؟ اپنے عمل کی بنیاد پر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے، ان کا عمل کہ یہ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بت رکھ دیے ہو، یہ ضرورت کا پورا کرنے والے، مصیبت کا دور کرنے والے نہیں ہیں، ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا تو اللہ ہے، اس وجہ سے مخالفت۔ تو ایک طرف ایسے عمل کرنے والے ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ کو ملیں گے جو بہت سارے دین کے معاملات میں عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور ان کو توحید سے اگر نفرت ہے تو اس واقعے کو اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ مشرکین نے، یعنی قریش نے کعب بن اشرف سے یہ کہا کہ یہ ہیں ایک طرف جو کمزور بھی ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، اور ان کی خاندان نے، ان کے قبیلے نے ان کو اپنے آپ سے کاٹ دیا ہے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم ایسے نیک نیک کام کرتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ ہم میں سے کون بہتر؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، تم اس سے بہتر ہو۔ کعب بن وائل نے کیا کہا؟ تم اس سے بہتر ہو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان شانئک هو الابتر۔ ابو لہب کے بارے میں نازل، کچھ یہ بھی کہنا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں نازل، اور ویسے بھی ان سب کے جو مشرکین مکہ جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کر رہے تھے، یا یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دعوت ختم ہو کر کے رہ جائے گی، اور ان سارے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب مشرکین کے پاس گیا اور کہنے لگا، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ جیسے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب ان کا نام و نسب ختم ہو جانے والا ہے، اصل میں آپ کے جو دشمن ہیں انہی کا نام و نسب ختم ہونے والا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام و نسب کس طریقے سے صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اب آیت پہ آئیں، آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟
صفحہ نمبر 587 587۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سعید بن زبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کوثر کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد خیر ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زبیر کی خدمت میں عرض کی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا جنت کی یہ نہر بھی اس خیر کا حصہ ہے، یعنی اسے بھی خیر کثیر کہا جائے گا کیونکہ خیر کثیر کا ایک حصہ یہ نہر بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4966۔ سعید بن زبیر ہی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہے۔ صفحہ نمبر 588۔ یہ تفسیر عام ہے جو نہر کو بھی مشتمل ہے اور دوسری چیزوں کو بھی، کیونکہ کوثر کثرت سے ہے اور وہ خیر کثیر ہے، اور اس خیر کا ایک حصہ نہر بھی ہے، یعنی کوثر خیر کثیر ہے جس میں نہر بھی شامل ہے اور یہ بھی خیر ہے۔ کوثر نہر کیسی ہے؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ جس کے کنارے کیسے ہیں؟ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں جو نہر بنتی ہے تو اس کے کنارے آج کل سیمنٹڈ کے کر دیے جاتے ہیں، اس کے پہلے پتھروں سے اس کو روک دیا جاتا تھا کہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، تو پتھروں سے اس کی کیاری یا اس کی باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ لیکن وہ کوثر جو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے سچے ساتھیوں کو دینے والا ہے، اس کوثر کی خوبیاں یہاں سنیے۔ کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کی کنارے سونے سے بنی ہوئی ہے، اس میں پانی موتیوں پر چلتا ہے۔ اللہ، یہاں جو نہر ہے وہ پانی کس کے اوپر چلتا ہے؟ کنکروں پہ چلتا ہے، ریت پہ چلتا ہے، ریت کے ذرات پر چلتا ہے، یعنی کنکروں پہ چلتا ہے۔ لیکن وہ کوثر کس پہ چلے گی؟ اس میں پانی موتیوں پر چلتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ دودھ سے زیادہ سفید، ایک حدیث میں آتا ہے کہ برف سے زیادہ سفید، برف کے جیسا سفید۔ برف آپ دیکھیں جب اولے برستے ہیں تو کتنے سفید ہوتے ہیں، اس سے زیادہ سفید، اور شیرین، اور شہد سے زیادہ شیرین، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ کیسی مشروب ہوگی یہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 چوتھا، صفحہ نمبر 587، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 587۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کوثر کی ہی خوبیاں چل رہی ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا اس کے کلر کے تعلق سے اور اس کی مٹھاس کے تعلق سے۔ اور کوثر جہاں پر روا دوا ہے وہ دونوں طرف اس کی کنارے جو ہے وہ سونے کے ہیں اور مونگے اور موتیوں کے اوپر وہ مشروب چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کی خیمے بنے ہوئے ہیں۔ جس کے کنارے پر، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ندی کے کنارے پر، تو اس کے کنارے پر موتیوں کے محل بنے ہوئے۔ میں نے وہاں ہاتھ مارا، یعنی اس پانی پر ہاتھ مارا جہاں پانی چل رہا تھا، تو اس سے کستوری کی نہایت تیز خوشبو آ رہی تھی، یعنی اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی، دوسرے حدیثوں میں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ پانی اس کستوری کے بنیاد پر، یا اللہ رب العزت نے جیسا اس کو چاہا، اس پانی کے اندر اس قدر خوشبو۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4964 4964، مسند احمد میں بھی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103۔ ایک اور حدیث دیکھیں کوثر کی خوبیوں کے بارے میں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے، یعنی میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہوں گے، اب دیکھیں اس نہر میں، اس ندی میں پرندے بھی ہیں، اس میں ایسے پرندے ہوں گے جن کے گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، عمر بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول،
یہ پرندے بہت خوش و خرم ہوں گے، یعنی اتنی پیاری نہر کے اندر یہ رہتے ہیں، یہ تو بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336۔ کوثر کس سے ملے گی؟ اصل تو یہ ہے، کوثر کی ہم نے خوبیاں دیکھی، لیکن یہ کوثر ملے گی کسے؟ اور ایک یہ بھی چیز سوچے کہ جب مشرکین مکہ آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو اولاد کے بارے میں تانا دے رہے ہیں، یہ تو بے اولاد ہیں اور ان کا نام و نسب ختم ہو جائے گا، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے سب ختم ہو جائیں گے، کچھ دن کی بات ہے، تھوڑا سا صبر کر لو۔ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا جانے دیں ان کو، کب تک ان کی بات چلے گی؟ یہ تو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ 1.5 سال میں انتقال ہو گیا تھا، اور سیدنا ابراہیم کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس ٹائم پہ اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دی۔ یہ خوشخبری اصل میں رسول اللہ کو اصل خوشخبری رسول اللہ کی کیا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ نفسا نفسی لوگ پکار رہے ہیں اور رسول اللہ امتی امتی کہہ رہے ہیں، تو آپ کو ڈبل خوشخبری دی کہ آپ کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا، یعنی حوض کوثر پہ آپ ہوں، اور وہاں پر آپ کو اس کوثر سے آپ اسے جام نصیب فرمائیں گے یا دیں گے جو واقعی آپ کا امتی ہو، اور جو آپ کے مخالفت کرنے والے ہیں، یہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے ہیں، یہ بھی امتی ہیں، یہ بھی پہنچیں گے وہاں، لیکن ان کو کس طریقے سے دھتکارا جائے گا۔ ایک بات یہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اب میں تمہیں حوض کوثر کے پاس ملوں گا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ آپ کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کوثر پر ہوگی، حوض کوثر پر ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں اپنے بھائیوں سے بھی ملوں گا۔ پہلے کیا فرمایا؟ میں تم سے ملوں گا، اور پھر کہا میں اپنے بھائیوں سے بھی ملوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے عزیز ہو، تم میرے دوست ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں پیدا ہوئے، جو بعد میں پیدا ہوں گے، اور جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے گے۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی وہاں ملوں۔ اللہ ہم کو اس میں شامل فرماتے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کریں، اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر بھی ہمیں نصیب۔ یہ کوثر کس سے نصیب ہونے والا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 586۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر اونگ سی ہلکی سی اونگ طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں تبسم فرماتے ہیں، آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اب یہاں سے غور کریں، میری امت تو امت میں سبھی ہیں، سبھی لوگ پہنچیں گے، تو میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کی برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی، یعنی جس پیالے سے جام کوثر دیا جائے گا ان پیالوں کی تعداد ستاروں کے مانند۔ حوض پر آنے والے میں سے ایک ایک بندے کو پکڑ کر دور ہٹایا جائے گا، یعنی کچھ ایسے بھی ہوں گے اس میں جن کو فرشتے روک لیں گے، ایک ایک کو پکڑ کر کے دور ہٹایا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، وہ بھی میری امت میں سے ہیں، اے میرے رب وہ بھی میری امت میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعات ایجاد کی، یعنی اس لیے ان کو روک دیا گیا، حوض کوثر تک نہیں پہنچنے دیا گیا، وہ جام کوثر انہیں نصیب نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت ایجاد کر دی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث کو پہلے نوٹ کر لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 400، مسلم شریف حدیث نمبر 400۔ امام احمد نے اچھا اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے درمیان 3 واسطے ہیں، مطلب یہ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور امام مسلم تک صرف 3 واسطے ہیں، اتنی اسٹرانگ حدیث ہے۔ مسلم ویسے بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 400۔ ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا
84 784 نسائی 905۔ نبی کریم جب وہاں پہ بہت سے سبھی انبیاء کی امت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت حشر کے میدان میں وضو کے نشان کی وجہ سے پہچان لی جائے، کیونکہ میری امت جو ہے وضو کرتی ہے اور وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے اتنی جگہ چمکے گی، تو وہ بالکل نمایاں الگ سے نظر آ جائیں گے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ اب یہ لوگ کوثر کے پاس پہنچ رہے ہیں، پانی پینے کے لیے، اس مشروب کو پینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور انہیں روکا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وضو کرنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے، اور وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہیں، یہ پہچانے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ پہچان کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اے اللہ، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں خبر دی جائے گی۔ کس کو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جائے گی۔ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا نئی چیز ایجاد کر لیے تھے، یہ بدعتی ہیں، بدعتی۔ تو بدعتی کیا ہوتا ہے؟ بدعت کے تعلق سے نوٹ کریں، بدعت کا معنی سب سے پہلے دیکھیں گے، بدعت کے معنی کیا ہے؟ لغت میں بدعت کا معنی، بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ایجاد کرنا، یعنی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، یا نئے سرے سے بنانا، نئی چیز ایجاد کرنا یا نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے اندر بدعت کے کیا معنی ہے؟ تو بدعت ثواب حاصل کرنے کی غرض سے دین میں کسی ایسی چیز یا بات کا بڑھانا، ایسی چیز، ایسی بات، ایسے عقیدے، ایسے عمل کا بڑھانا جس کی بنیاد اصل سنت میں موجود نہ ہو، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہ ہو، اور اسے ثواب کی نیت سمجھ کر کے نئی چیز کا ایجاد کر، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز یا بات جس کو دین میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے ایجاد کیا جائے، ایجاد کیا گیا ہو، اور اس کی صحت پر کوئی دلیل نہ اللہ کی کتاب سے ہو، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس کام کو کیا ہو، یہ بدعت ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، جبکہ نہ وہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے منہج میں ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے، مطلب اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مردود ہے، مردود ہے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو لے کر کے آئے، بخاری شریف حدیث نمبر 2697 2697، مسلم شریف حدیث نمبر 3316۔ تو پتہ یہ چلا کہ نئی چیز کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم ثواب کی نیت سے کوئی بھی نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں، کوئی تسبیح ایجاد کر رہے ہیں، کوئی نماز ایجاد کر رہے ہیں، کوئی قربانی ایجاد کر رہے ہیں، کوئی خوشی ایجاد کر رہے ہیں، عید ایجاد کر رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز ثواب کی نیت سے ایجاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، اور متفقن علیہ روایت ہے، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی مسلمان۔ ایک اور حدیث دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام یعنی عمل دین میں کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام مردود ہے، یعنی رد ہے، اس کی کوئی اجر و ثواب نہیں، مردود ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3317 3317۔ بدعت کی برائی نمبر 1، بدعت کی برائی اتنی سخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تو اپنے خطبہ حاجہ میں اس حدیث کو ضرور بیان کرتے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کتنا سنگین جرم ہے۔ آپ کے ہر خطبے کے اندر یہ ہوتا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر محدثات، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1471 1471۔ ہر خطبے کے اندر آپ فرمائیں، جمعے کا خطبہ ہے، عید کا خطبہ ہے، یا لوگ آ کر کے کچھ واعظ و نصیحت سننا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کو واعظ و نصیحت سنانا چاہتے ہیں، اپنی بات کے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے اور اس بدعت کی برائی سے روکتے۔ اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا
حدیث نمبر 45، مسلم شریف حدیث نمبر 1471۔ اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا نسائی کا ہے، نسائی شریف حدیث نمبر 1581۔ بدعتی پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا یہ شخص، اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور۔ دوسرا پوائنٹ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ، بھلے ہی وہ فرشتے ہوں، بھلے ہی وہ جنات ہوں، بھلے ہی وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اس کی تقرب کے لیے، اور جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، یعنی اپنی زمین کو بڑھاتے جا رہا ہے اور دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر رہا ہے۔ جو اپنے والد پر لعنت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے، بدعتی کو نہیں، بدعتی کو پناہ دے، وہ بدعتی نہیں ہے لیکن وہ بدعتی کو پناہ دے رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ سب۔ بدعتی کو پناہ دینا یعنی اس کو کاروبار میں پناہ دے دینا، اس کو محلے میں، اس کو گھر میں پناہ دے دینا، اس کو رشتہ داری میں پناہ دے دینا۔ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لڑکی کا اچھا رشتہ آیا ہے، اب وہ بدعتی ہے یا وہ سنت کو عمل کرنے والا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کاروبار کیا کرتا ہے، اور پھر وہ کاروبار بتاتا ہے جلدی جا کر کے بیٹی کو، کیونکہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی بچی کو کیسا رکھے گا یہ بعد میں آپ کو پتا چلے گا رسول اللہ کی سنت کا انکار کرنے سے۔ تو بدعتی کو پناہ دینے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5417، 5417۔ تیسرا پوائنٹ، بدعتی کی توبہ قبول نہیں۔ اللہ، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے، جب تک وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے یہ، اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، ترغیب و ترحیب البانی رحم اللہ، حدیث نمبر 52۔ چوتھا پوائنٹ، بدعتی کے اعمال قبول نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت چھوڑ دے اور توبہ کر دے۔ تو ایک بدعتی کو بدعت بھی چھوڑنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگا جب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 50، ابن ماجہ حدیث نمبر 50۔ پانچواں پوائنٹ، بدعتی کو جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، یعنی جام کوثر نہیں دیا جائے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حوض کوثر پر تمہارا میزبان رہوں گا، یعنی رسول اللہ پہلے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے اور ہمارا انتظار کریں گے، آپ میزبان ہوں گے اور ہم مہمان ہوں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اللہ، متفقن علیہ روایت ہے، اور امام بخاری نے 2 جگہ اس کو لے کر کے آئے ہیں، اور امام مسلم نے بھی کیا فرمایا ایک بار جس نے اس کو پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں جاری کی ہیں، پھر میں کہوں گا۔ اب دیکھیں رحمت للعالمین کیا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ایک دعا بچا کر کے رکھی ہے حشر کے میدان کے لیے کہ میں شفاعت کروں گا، کیسے کیسے سخت حالات آپ کے اوپر آئے، شعب ابی طالب میں آپ قید کیے گئے، آپ کا بیٹا اکلوتا بیٹا آپ کی گود میں انتقال ہو چکا ہے، جنگ احد کے اندر 70 صحابی اور آپ کے محبوب چاچا ابو طالب کا شہید ہو گئے، ایسے ایسے موقع پر آپ نے وہ دعا نہیں مانگی اور اس دعا کو بچا کے رکھا، اور کیا کہا کہ ہر نبی نے وہ خاص دعا مانگ لی، میں نے بچا کے رکھا ہوں۔ کل ہر چیز لانا مطلب کیا پتا ہے کہ رسول اللہ یہ خیر کا کام بتانا بھول گئے تھے، یہ تہوار بتانا بھول گئے تھے، یا یہ قربانی بتانا بھول گئے تھے، یا یہ نماز بتانا بھول گئے تھے، یا یہ ذکر بتانا بھول گئے تھے، یا آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے یہ خیر کا کام ہمیں نہیں بتایا، یا صحابہ اور رسول اللہ اس خیر کے کام سے محروم رہ گئے، یا 31واں پارہ اب نازل ہو رہا ہے ہمارے اوپر، شریعت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، نبی آخری نبی نہیں ہے، یہ شریعت ہم ایسے کئی چارجز لگتے ہیں
बिदत क्यों? बिदत ऐसा संगीन जुर्म है। हर वो खैर का काम जो उम्मत के लिए खैर का काम था वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हर वो वही जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई थी उसकी एक एक बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दी और हज्जतुल विदा में गवाह बना दिया कि गवाह हो जाओ, क्या मैंने तुम तक वो बात पहुंचा दी? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, बगैर घटा बढ़ा के आपने एक एक बात हम तक पहुंचा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली का इशारा किया और कहा, ए अल्लाह तू गवाह हो जा, ए अल्लाह तू गवाह हो जा, ए अल्लाह तू गवाह हो जा, मैंने इस तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया। उस बात के ऊपर नुक्ता लगाना है कि रसूल अल्लाह ने पैगाम नहीं पहुंचाया। सहाबा जैसी जमात इस खैर के काम से रुक गई। इस दीन के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या फरमाया? इस दीन को मैंने पसंद कर लिया और इसे कंप्लीट कर लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम रहमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस दीन को शरीयत के हैसियत से अल्लाह ने पसंद कर लिया, उसे कंप्लीट कर दिया, अल्लाह ने कंप्लीट कर दिया। यानी जो बिदअत इजाद कर रहा है वो ये कह रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कंप्लीट करूंगा। ये शरीयत साजी है। इस दीन को अल्लाह ने नाजिल किया, उसने कंप्लीट किया। और अगर कोई नई चीज इजाद कर रहा है तो गोया कि वो ये कह रहा है कि अल्लाह नहीं करता, मैं करता हूं शरीयत को कंप्लीट। वो अल्लाह की हुदूद को तोड़ रहा है, वो शरीयत साजी कर रहा है। यह हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला। ऐसे कई चार्जेस लगते हैं जो बिदअत को इजाद कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस का आखिरी हिस्सा फिर देखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन लोगों ने कैसी कैसी बिदअतें जारी की हैं। फिर मैं कहूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, सोहकन सोहकन लिगैरबा, दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला। सोहकन, दूर करो इन्हें मुझसे। और अपने चेहरे मुबारक को फेर लेंगे एक दूसरी हदीस। और इस हदीस में क्या है? दूरी हो, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल लिल आलमीन जो आप शफाअत करने वाले हैं, वो ऐसे बिदअती, वो क्या कह रहे हैं? दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला, यानी जो मैंने दीन दिया था उसे बदल दिया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6584, 6584। और बुखारी ने दूसरे मकाम पर भी लेकर के आए हैं 7051 नंबर 7051। और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6236, 6236, यानी मुत्तफकुन अलैह रिवायत है। चौथा पॉइंट या छठवां पॉइंट, बेदाती लानती है। यानी सिर्फ अल्लाह ने नहीं, हर किस ने लानत की देखें। सैयदना आसिम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने अनस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम करार दिया है? उन्होंने कहा हाँ, फला जगह से फला जगह तक कोई पेड़ ना काटा जाए, ना कोई बिदत जारी की जाए। इनके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यहाँ कोई बिदत जारी करे उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे लोगों की लानत है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2467, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1867 और बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7306। बिदत जारी करने की सजा। इस पॉइंट में मैं ये हदीस का एक छोटा हिस्सा आपको बयान कर रहा हूं, आप इस पूरी हदीस पढ़ लें। जिसने कोई बिदत जारी की, यानी कोई नई चीज इजाद की। जैसे मैं जब छोटा था 10th या 12th में, तो उस वक्त वहां पर जो एक साहब थे, लोग उन्हें आलिम साहब कहते थे, उन्होंने जुमे के दिन ऐलान किया कि बकरा जो ज़िबा किया जाएगा बकरा ईद में, ईद उल अज़हा में, उस बकरे के एक कान में अजान दी जाएगी और दूसरे कान में अकामत कही जाएगी। और लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि कितनी अच्छी नई बात इन्होंने लाए हैं, यानी ये बिदअत हसना है, अच्छी बात है। अल्लाह, यानी ये बात बताना रसूलुल्लाह भूल गए थे। ये खैर का काम सहाबा इससे महरूम रह गए थे। या शरीयत अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये शरीयत कंप्लीट करेगा। ये कौन होते हैं? कोई भी कौन होते हैं दीन के अंदर नई चीज लाने वाले? ये शरीयत साजी है। और उम्मत क्योंकि वो जानती नहीं, इल्म नहीं, वो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। कितना अच्छा अमल है कि हम जब बकरा ईद में कुर्बान करेंगे बकरे को, तो उसके कान में अजान दी जाएगी और अकामत कही जाएगी। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा हमारे लगने से नहीं होगा। दीन का ये मिजाज समझ लें कि दीन वही होगा जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी इजाजत दी है, जिसको सहाबा इकराम ने करके दिखा दिया। और जो ऐसी नई बिदअत इजाद करता है उसके लिए सुने, जिसने कोई बिदअत जारी की और फिर उस पर लोगों ने अमल किया, उसने बिदअत जारी कर दी और लोगों ने अमल किया, तो बिदअत जारी करने वाले पर उन तमाम लोगों का गुनाह होगा जो इस बिदअत पर अमल करेंगे। अब वो बिदअत पे जितने अमल करेंगे वो सब का गुनाह इसको मिले। इब्न माजा हदीस नंबर 302 और 203
مسلم شریف حدیث نمبر 7033 733، ترمذی حدیث نمبر 2460۔ 8واں پوائنٹ، شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے۔ اللہ، کیا شیطان کو کیوں پسند ہے پتہ ہے آپ کو؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی۔ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، جیسے کوئی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو ایک دل میں کھٹکا رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ توبہ کرتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے یا کچھ ایسا حادثہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو اگر توفیق دیتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، لیکن بدعتی توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے، وضو بناتا ہے، توبہ لگاتا ہے، اور پھر کرتا ہے بدعت، پھر نئی چیز ایجاد کر کہ کھانا کھانے کا یہ طریقہ بہتر نہیں ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، پورا قرآن پڑھا جائے، وہاں بسم اللہ کہنے سے معاملہ نہیں بنے گا، اور ایسی نئی نئی چیزیں وہ جو ہے اس کو لے کر کے آتا ہے۔ صرف آخری جو نتیجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو کام ساری زندگی میں نہیں کیا، وہ کام اپنی مرضی سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کی جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ان سے آگے بڑھنے کی جسارت یعنی کوشش نہ کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 1، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے جو کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا، اس سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے یا جسے خود کیا ہے یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے، اسے اسی طرح سے کیجیے اور اپنی چاہت کو دین میں دخل نہ دیجیے۔ جیسا بتایا گیا ہے من وعن ویسا کیجیے، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنے باپ دادا کا طریقہ، اپنے خاندان کا طریقہ اس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ حشر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کا آرڈر ہے، جو دے دیں لے لو، اس سے جس سے روک دیں رک جاؤ۔ تیسرا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کی۔ فرمان باری تعالیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 33، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ چوتھا پوائنٹ، ہم سب ایک امت بن کر رہیں اور گروہ میں نہ بٹیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، ایک آیت ہوئی ابھی، دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی مشرکین مکہ آپ کو تانا دے رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آپ کی دعوت کو، آپ کی فکر کو ختم ہو جانے والی کہہ رہے ہیں۔ اس تکلیف کے موقع پر آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کی۔ خلاصہ، دشمنوں کی تکلیف پہنچانے پر صبر کریں، نماز پڑھیں، قربانی، یہ ہمیں ہمت دیتی ہے۔ تعلق باللہ، جب نماز پڑھتا ہے ایک بندہ تو اللہ کے قربت اسے حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ نماز میں جاتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہے۔ تو ان کے جو تانے ہیں، ان کی جو بری باتیں ہیں، یہ سب چیز سے لڑنے کی طاقت آپ کو ملے گی جب آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اور یہاں سے 14.5 سال پہلے کہی گئی بات، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کیا حال ہوا، کس طرح سے ان کو نیست نابود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کی خاندانوں کا، ان کی نسلوں کا پتہ نہیں، نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ نور اللہ رب العزت نے اس نور کو نازل کیا ہے، قرآن اور حدیث کو، دین کو، اور یہ نور جس کی حفاظت خود اللہ کرے اسے کون سی چیز اور کون سا طوفان اس سے مٹا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ میرے نور کو اپنے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، تو اس نور کو اللہ رب العزت نے اس شمع کو روشن کیا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہماری خیر اس میں ہے
کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں، اس نور کا حصہ بن جائیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔